اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑ درود و سلام۔ یزید کا جو انجام ہوا اور حضرت امام حسین کے جو سر مبارک جو ہے اس کو کاٹنے کے بعد جب اس کو لے کے گئے تو 11 محرم سے آج ہم دیکھیں گے کہ کیا اس میں واقعہ ہوا۔ تو سب سے پہلے 11 محرم کو جو ہے امام حسین کا سر انور اور رسوائے زمانہ یزیدی ہولی بن یزید جو ہے وہ کوفہ سے لے کے نکلا۔ رات کو پہنچنے میں وہ دیر ہو گیا گورنر ہاؤس میں، تو دروازہ بند ہو چکا تھا وہاں کا۔ سب اپنے گھر لے گیا سر اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو میں دنیا کی بڑی قیمتی چیز تمہارے لیے لایا ہوں۔ جب اس نے دیکھا اسے بولا بدبخت کہ سب لوگ سونے چاندی لے کے آئے اور تو کیا لے کے آئے، تو جو ہے آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو نبی کے جو نواسے ہیں ان کو جو ہے وہ اس طرح سے شہید کر کے ان کا سر لے کے آیا۔ اس نے سر جو ہے وہ ایک برتن میں رکھا اور صبح لے کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ یہی ہولی بن یزید تھا جس کا اب انجام ہے آگے۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ مختار سقرفی نے جو میدان کربلا میں جنہوں نے بھی حضرت امام حسین اور ان کی آل کو شہید کیا ان کے بارے میں کارروائی شروع کروائی کہ جو بھی اس میں شامل ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب مختار سقرفی کے جو سپاہی ہیں وہ ہولی کو لے کے آئے مختار سقرفی کے پاس، تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے ہاتھ و پاؤں کٹوائے، پھر اسے سولی پہ چڑھا دیا اور پھر اسے آگ میں پھینک دیا۔ 6000 کوفی تھے جو امام حسین کے خلاف لڑے تھے، جن کو مختار سقرفی نے ڈھونڈ کر ان کو دردناک موت جو ہے وہ اذیت جس طرح تکلیف سے ان کو مار دیا گیا۔ اس بارے میں ایک شاعر نے بڑا خوبصورت بیان کی ہے کہ اے تشنگانے ہونے جوانے اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے حلق ہوئے برباد ہو گئے مردودو، تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستاں، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیشو طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امان نہ تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نائین انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دن سزا ملی۔ اللہ اکبر کہ یہ ان لوگوں کی دنیا کی سزا تھی۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انہوں نے حاضر ہونا ہے تو ان کو ان کے دیے گئے اس ظالمانہ سلوک اور اذیتوں کی کس قدر تکلیف اور سزا ملے گی اس کا اندازہ بھی نہیں ہم لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے اور ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں میں ہمیں نہ شامل کرے جن کا نہ دنیا سوری اور نہ ہی آخرت۔ اور جب نیزے پر امام حسین کا سر لے کر جا رہے تھے یزیدی جو فوجی تھے، تو اس کے بارے میں کافی واقعہ ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے آپ کو حضرت امام حسین کے سر انور کو 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ تو اس میں یہی بتایا گیا کہ حضرت امام حسین جو ہیں انہوں نے اپنا جو آخری سجدہ ہے، مطلب اپنی شہادت سے پہلے اپنا آخری نماز پڑھنی جو ہے، سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کے آگے، اس سے ثابت کر دیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور نیزے پر جو سر انور ان کا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس نے یہ ظاہر کر دیا کہ دین اور دنیا صرف اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے میں اور اس کی عبادت کرنے میں، اس کا شکر ادا کرنے میں ہی ہے۔
تو کیا خوبصورت یہ نعت کے دو مصرے ہیں۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب یہ لوگ گرجے کے پاس سے گزرے تو وہاں پہ جو اس کا پادری تھا گرجے کا، اس نے ان لوگوں سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی، ان لوگوں سے درخواست کی کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ نبی کے نواسہ ان کا ایک رات کے لیے سر انور دیں۔ اور چونکہ وہ پیسے کے تھے بھوکے تو انہیں کچھ پیسے دیے اس راہب پادری نے، اور سر لے کے گھر چلے گئے، اس کو نہلایا، غسل دے کے صاف ستھرا کر کے اس کے پاس بیٹھ کے تو عبادت کرنے لگا۔ اور اس کے بعد جو ہے صبح جا کے جو ہے مسلمان ہو گیا اور اپنا مال اسلام کی راہ میں صرف کر دیا۔ اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ جو امام حسین کا سر انور ہے اس سے کس قدر نور برس رہا ہے، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں مومن ہونا اور ایمان کی صفات کو دیکھنا، معجزات کو دیکھنا رکھا ہوا تھا، جو ان پتھر سے زیدیوں کو نہیں نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے جب دینا چاہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ گامزن رکھیں۔ بہت سی روایات میں حضرت امام حسین کے جو سر کے بارے میں ہے کہ انہیں جو ہے وہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں جہاں پہ ان کا جسم مبارک تھا وہیں پہ بعد میں جو ہے وہ ان کو سر مبارک کو بھی جو ہے وہ دفنایا گیا۔ اس بارے میں کوئی خاص یقین دہ بات نہیں ہے، بہت سی روایات ہیں۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم لوگ علامہ بھی۔ اچھا علامہ ابن حجر حتمی مکی روایت کرتے ہیں کہ سلمان بن عبد الملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں زیارت کی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے اور لطف و کرم ان پہ فرما رہے تھے۔ صبح جب انہوں نے سیدنا حسن بصری سے اس کا خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے آل نبی کے ساتھ کوئی برائی کی ہے؟ تو سلمان ابن عبد الملک نے بتایا کہ میں نے جب حضرت امام حسین کا سر انور خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے اس کو 5 کپڑوں میں دفن کیا اور اس کی نماز پڑھی اور پھر اس کو دفن کیا۔ تو سیدنا حسن بصری نے فرمایا کہ یہی آپ کا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ اور مطلب یہ کہ جس نے بھی آل نبی کے ساتھ وفا کی ہے اس کو نوازا ہی گیا ہے یہ، اور جنہوں نے نہیں کی وہ خود اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں کیسی عبرتناک دنیا میں بھی موت ملے گی اور آگے بھی ملے گی۔ اس کے بعد یزید کا جو تھا حال، وہ جو مطلب جو روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ 39 سال کی عمر میں ملک حمص کے علاقے میں مارا گیا۔ وہ ایک رمیوی لڑکی سے محبت کرتا تھا، وہ لڑکی اس سے محبت نہیں کرتی تھی، اس نے اپنے رنگ رلیاں بنانے کے بہانے سے بلایا اور جنگل میں بلا کر اس کو مار دیا۔ کافی دنوں کے بعد جب اس کے لوگوں کو اس کی لاش ملی تو وہ گل سڑ چکی تھی، اس لیے اس کو پھر وہیں پہ دفنا دیا گیا، پرندے نوچ کے کھا رہے تھے اس کو۔ تو بس دفعہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ نہیں چلا، اس نے اتنی برائی کی تو اس کو بھی کچھ نہیں ملا، وہ محل، وہ جائیداد، پیسہ کسی کام نہیں آیا اس کا، برباد ہی ہوا ہے وہ۔ تو ہمیں دنیا کے مال کے لیے جو ہے وہ
اپنے آگے کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی راہ پہ چلنا چاہیے۔ دنیا کے مال اور محل اور عیش و عشرت کے لیے اپنی آگے کی جنت میں جانا جو ہے، اپنے اعمال اچھے اعمال بھی خراب نہیں کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں۔ اس کے بعد ابن زیاد کا ذکر آ جاتا ہے۔ ابن یزید کے بعد دوسرا مجرم تھا جس نے امام خاندان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، انہیں تکلیفیں دیں، اور میدان کربلا کے بعد یہ 6 سال کے بعد ہی جو ہے مختار ثقفی کے مہم کے تحت اس کو جو ہے وہ اس کے اذیت ناک موت ملی۔ یہ امام ثقفی کے جو انہوں نے حکم صادر کیا تھا، اس کے تحت ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھوں یہ دریائے فرات کے کنارے مارا گیا۔ وہیں 10 محرم تھا، کربلا کا میدان تھا اور وہی دریائے فرات تھا۔ بہت بے دردی اور ذلت کی موت اس کو مارا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم بن مالک پاس لشکر والے لے آئے، اور پھر ابراہیم بن مالک جو ہیں وہ کوفہ میں سکروی جو ہیں ان کے پاس، مختار سکروی کے پاس لے آئے، اور وہی دارالحکومت عمارت تھی، اور ابن زیاد کا سر وہیں پہ رکھا گیا جہاں اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور رکھا تھا۔ اس پہ کوئی رونے والا نہیں تھا، اس کے تمام جتنے بھی ساتھی تھے ان سب کے سر رکھے گئے، اور ایک دم سے لوگوں کا شور مچ گیا، آیا کا شور مچ گیا کہ آ گیا۔ جب دیکھا گیا تو ایک سانپ آیا جو ابن زیاد کے ناک میں جاتا اور ایک نتنے سے دوسرے نتنے سے واپس آ جاتا، پھر تھوڑی دیر بعد آتا، پھر ایسے ہی عمل جاری رہتا۔ تو یہ تو اس کی دنیا کی سزا تھی۔ ہمیں ان سب باتوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اپنی نمازیں اور جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں اس پہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتہ کب ہماری پکڑ ہو جائے، ہمارا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ برا لگ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مختار ثقفی جو ہے اس سے اتنا نیک عمل کروایا کہ اس نے تمام میدان کربلا کے جو شہداء تھے ان کے بدلہ لیا، اور بعد میں پھر اس نے خود بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے برائی سے ہی جو ہے وہ اچھائی اچھے لوگوں سے برائی اور برے لوگوں سے اچھائی کرا کے نئی مثالیں قائم کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نماز روزے پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ موت دے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا مال اور مرتبے کا لالچ دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دین کو اپنے دل پر ثابت قدم عطا فرما، آمین۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار ہاتھوں پر ہے، اور اعمال کر کے تو ان کو جو ہے وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بڑا ہم نے کر لیا، توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ کب ہماری کون سی جو بات ہے وہ ہمیں شیطان کی طرح جو ہے وہ اتنے وہ عبادت گزاری سے ہمیں شیطان مردود بنا دے، ہمیں برے انسان میں شامل کر دے۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ تکبر اور مال اور دنیا کے مرتبوں کی لالچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہدائے کربلا کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو ان کے راستے پہ چلنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے لیے اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلنے والوں کا خیال کرنے اور ان کی ضرورتوں کو جس حد تک ہو سکے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چل رہے ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی جو علم تعلیمات ہیں ان سے آگاہ کرے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ اللہ حافظ۔